اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کے موقع پر نوحہ نہ کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ صبر اختیار کرنا۔ ہمیں صبر کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکے رکھنا، تو اللہ کی رضا کے لیے ناپسندیدہ باتوں سے روکنا صبر ہے۔ صبر کا اجر قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 25 میں، اور ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اسی طرح سورہ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 11، لیکن جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور انعام ہے۔ پھر سورہ فرقان میں آتا ہے آیت نمبر 75، اور ان کو بہشت کا جھروکا ملے گا صبر کے بدلے میں۔ سورہ زمر میں آتا ہے آیت نمبر 10، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو یہ آیات سنائی ہیں سورہ بقرہ کی، کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، جان سے، مال سے، پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان پر ان کے رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر آدھا ایمان ہے۔ پھر آپ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ صبر کرنا روشنی ہے۔ تو دیکھیے صبر کیسی اعلیٰ چیز ہے، صبر تو اللہ کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے، یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے معاذ اللہ، اور اللہ اس پر صبر کرتا ہے اور ان سے درگزر فرما کے انہیں روزی دیے جاتا ہے، اسی لیے تو اللہ کی صفت ہے الصبور۔ تو پھر ہمیں بھی تو صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے تو ارادہ کریں کہ اللہ کی رضا پر مجھے راضی ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرنا ہے۔ اسی نے نعمتیں دی، اسی نے آزمائش دی، تو مجھے اس آزمائش میں صبر کرنا ہے، نہ شکر گزاری نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر عطا کریں گے، اور صبر سے زیادہ بہتر اور صبر سے زیادہ بھلائیاں سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اسے صبر دیتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اور صبر کرو، اللہ کی توفیق سے ہی صبر مل سکتا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے 127۔ تو اللہ رب کریم سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر اللہ توفیق دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے صبر کی توفیق دے دی جائے سمجھ لو اس سے بہتر نعمت اور عمدہ نعمت کسی کو کوئی نہیں ملی۔ تو صبر کے لیے دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے علاوہ ویسے بھی دعا کریں اللہم افرغ علینا صبرا، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اردو میں بھی دعا کریں اللہ جی مجھے صبر کی توفیق دے، مجھے ہمت دے۔ پھر صبر کے حصول کے لیے نماز قائم کریں۔ اللہ رب کریم نے خود بھی کہا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو نماز قائم کریں، تو نماز قائم کرنے سے دل پہ اطمینان اترتا ہے اور صبر آتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کریں، اس سے بھی صبر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صبر جو ہے نا صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے رو پیٹ لیا اور بعد میں صبر کیا۔ لہٰذا حدیث قدسی ہے، ارشاد ربانی ہے اے ابن آدم اگر تو صدمے کے ابتدا میں صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں جنت سے کم کسی ثواب پر تیرے لیے راضی نہ ہوں گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک خاتون کے پاس سے گزرے، تو وہ قبر پر بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ خاتون کہنے لگی جاؤ یہاں سے، جو مصیبت مجھ پر پڑی ہے تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی، دیہات کی ہوں گی۔ آپ جو خاموشی سے گھر چلے گئے، لوگوں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ خاتون گھبرا گئی، آپ کے گھر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اب میں نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب صدمے کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب رو پیٹ لیا 3-4 دن، کتنا کوئی رو چیخ سکتا ہے، آخر کار پر چپ ہو جاتا ہے، تو اس چپ ہو جانے کو
صبر کرنا نہیں کہتے. شیخ سعدی والی بات یاد ہے نا کہ بے وقوف بھی صبر کرتا ہے, عقل مند بھی صبر کرتا ہے. عقل مند آغاز میں ہی کر لیتا ہے لہٰذا اجر پاتا ہے, بے وقوف پہلے رو پیٹ لیتا ہے, شور مچا لیتا ہے, پھر بعد میں کہتا ہے میں نے صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے. لہٰذا صبر کرنا چاہیے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے بھی صبر آتا ہے. اس کو اگر اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھیں نا کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کے پاس ہی جانے والے ہیں, تو پھر دل کو خود بہت قرار آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, جب اللہ کی ملکیت ہے تو جو اس کا حکم ہے ہم اس پہ راضی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ مصیبت میں جو دعا پڑھنی چاہیے جس سے صبر آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین فرمائی ہے. لہٰذا ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں. تو ام سلمہ ہی کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی دعا پڑھنے کی تلقین کی, تو میں پڑھتی تھی اور سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. پھر میں کلمات پڑھتی رہی یہاں تک کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے. ابو سلمہ کے بعد پھر ام سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا. تو یہ دعا خصوصیت سے مصیبت پہ پڑھنی چاہیے. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائے وہ صرف قسم پوری کرنے کے لیے دوزخ میں داخل ہوگا, یعنی کہ اگر اس نے 3 بچوں کی وفات پر صبر کیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر سے کام لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. ایک خاتون نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بچوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں 2 بچوں کا بھی یہی حکم ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب کریم کہتے ہیں میرے ہاں میرے مومن بندے کے لیے اس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں کہ جب میں دنیا میں اس کے محبوب انسان کو فوت کر دوں اور وہ اس کی وفات پر صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے. تو جو بھی آپ کا محبوب ہستی فوت ہوتی ہے, ماں باپ ہے, اولاد ہے, شوہر ہے, بیوی ہے, اس پر صبر کریں گے تو جنت پائیں گے. ایک صحابی کو اپنا بچہ انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا, اس کو پیار کر رہے تھے, تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو اس سے بہت پیار ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا ہے کہ اللہ بھی آپ سے اسی طرح پیار کرے. یعنی انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے اتنا پیار ہے اس سے. کچھ دنوں بعد ان اتفاق ہوا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے, تو آپ نے کہا کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ روز قیامت یہ بچہ آپ کو ملے جنت کے دروازے پر اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے جس دروازے سے آپ چاہیں آپ کو اندر لے جائے؟ کہ یعنی صبر کرنے کا پھر اتنا اجر ہے کہ آپ کا ایک محبوب عزیز جو ہے فوت ہو گیا اور آپ نے صبر کیا تو پھر اللہ رب کریم آپ کو جنت پہ بھیجیں گے. دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے. اصل میں تو جو رشتہ ہے وہ تو اللہ کا ہی عطا کرتا ہے. یہ جتنے بھی انسان ہم ہیں اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی ملکیت ہے. اپنی حیثیت کو سمجھیے نا, ہم اللہ کی ملکیت ہے, وہ ہمارا مالک ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے, ہم ٹوٹلی اس کے رحم و کرم پر ہیں. پھر اس نے فضل یہ کیا کہ ہمیں رشتوں کی شکل میں ایک دوسرے کو دے دیا. شادیاں ہوئیں تو شوہر مل گئے, اولادیں ہو گئی, خاندان چل پڑے, ماں باپ رشتے بن گئے. یہ سب اسی کے بندے ہیں. اس نے ہماری خدمتوں پر معمور کیا ہوا ہے, ہمیں خوشیاں دینے پر لگایا ہوا ہے. اب وہ ایسا یعنی سخی رب ہے ہمارا, ایسا جواد ہے, ایسا رحیم ہے, اتنا فضل کرنے والا ہے کہ وہ رب کریم جو ہے اسی اپنے ہی دیے ہوئے بندے کو, اپنے ہی دیے ہوئے رشتے کو واپس لیتا ہے اور اس پر صبر کرنے کی صورت میں ہمیں جنت عطا کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ, اس کا عظیم الشان احسان ہے. حالانکہ اسی کے دیے ہوئے رشتے ہیں, سب رشتے بھی قرض ہیں اسی کے دیے ہوئے, ہم خود بھی اسی کے ہیں, رشتہ دار بھی اسی کے. یہ تو رشتے آزمائش کے لیے بنائے گئے ہیں. اصل میں تو ہم سب صرف اللہ کے بندے ہیں. حقیقی اور اٹل رشتہ وہی ہے, یہ رشتے تو آزمائش کے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے, اس کو محسوس کریں, سوچیں کہ آپ کسی کو چیز قرض دیں,
اور کچھ عرصے بعد سال 2 سال اس کے پاس رہنے دے، پھر وہ چیز اس سے واپس مانگے، تو جب آپ واپس مانگے تو اس کو وہ چیز آپ کو دیتے ہوئے جو ایک دل میں رنج آئے گا کہ میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، واپس دے رہا ہوں، تو اس رنج پر آپ اس کو مزید چیزیں عطا کریں. تو یہ کیسی عظیم الشان ایک فیاضی ہے. تو اللہ رب کریم بھی ہمیں خود رشتے دیتے ہیں، پھر اس میں سے کوئی رشتہ واپس لیتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں تو اس پر پھر ہمیں وہ جنت عطا کرتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا بدلہ ہے. تو لہٰذا صبر کے لیے دعا کیا کریں، نمازوں میں دعا کریں، ویسے بھی دعا کریں کہ اللہ جی ہر وقت ہمیں صبر کرنے پر استقامت دے، ہر مصیبت میں ہمیں صبر کرنے والا بنا، ہر آزمائش میں ہمیں صبر کرنے والا بنا. نمازوں میں بھی دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اہم دعائیں جو ہیں وہ نمازوں میں کیا کرو، فرض نمازوں کے سجدوں میں کیا کرو اور فرض نمازوں کے سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرو، اس وقت دعا کریں اللہم اجعلنی من الصابرین. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں. تو دعائیں کیا کریں یہاں تک کہ اللہ رب کریم انشاءاللہ دل میں وہ کیفیت، وہ استقامت پیدا کر دیں گے کہ آپ صبر کر سکیں. اور خاص طور پر جب مصیبت آئے تو پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے دل کو بہت استقامت ملتی ہے، بہت استقامت ملتی ہے. کوشش کریں مفہوم ذہن میں رکھ کر پڑھیں اور پھر اللہ کا ذکر کریں، اس سے بھی صبر کی توفیق آتی ہے. بہت پریشانی ہو، بہت زیادہ برداشت نہ ہو رہی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، اس سے بھی صبر آتا ہے، اس سے بھی قوت آتی ہے، اس سے بھی استقامت ملتی ہے. تو اللہ رب کریم ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے. اس کی ایک آخری حدیث سناتے ہوئے میں بات ختم کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اعلان کیا جائے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں. تو جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا وہ آئیں گے، تو انہیں کہا جائے گا کہ جنت کی جو نعمتیں لینا چاہتے ہو لے لو. تو ان کا یہ اعزاز و اکرام دیکھ کر دوسرے لوگ ان پر رشک کریں گے اور سوچیں گے اور کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جلد، ہماری سکن کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور آج جو ان کو اجر مل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملتا. تو صبر کے مواقع ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں. جب ہماری حق تلفی ہوتی ہے، جب کسی کو ترجیحی بنیادوں پر یعنی ہم پر امپورٹنس دی جاتی ہے، یا کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یا ایسا کچھ بھی نہ ہو، فرض کریں کسی کی زندگی میں، اگرچہ ہو نہیں سکتا لیکن فرض کریں کہ کسی کی زندگی میں کوئی غم نہیں آیا، تو موت کا غم تو آئے گا ہی آئے گا. تو جب اپنا کوئی پیارا مر جائے، جب اپنا کوئی پیارا بیمار ہو، جب ہم خود بیمار ہوں، تو ان ساری کیفیتوں سے تو ہم نے گزرنا ہی ہے. اپنی بیماری، اپنے پیاروں کی بیماری، پھر اپنی موت اور اپنے پیاروں کی موت. تو اپنی موت تو خیر موت کے ساتھ سلسلہ ختم. تو جب اپنے پیارے وفات پاتے ہیں تو پھر اس وقت صبر کریں اور پھر اس صبر کا اجر انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے پیاروں کو بھی ملے گا. اللہ ہمیں ان جنتوں میں اکٹھا کرے جو دائمی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آسانیاں دے اور صبر اور استقامت عطا فرمائے ہر مصیبت میں، ہر آفت میں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.